بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، ایک سالانہ خواتین کا پروگرام آیت اللہ العظمیٰ المرجع الکبیر سید صادق شیرازی حفظہ اللہ کے دفتر میں قم میں خواتین کے حوالے سے ہوتا ہے، جس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے اس پروگرام کو قائم کیا جاتا ہے۔ اسی مرجع عظیم کے اس درس کی تحلیل جو خواتین کو آپ دیتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت کو اگر ہم قرآن کی نگاہ سے دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اے میرے حبیب اللہ نے تنگ دست پایا پس غنی کر دیا۔ اس آیت کے ضمن میں سنی شیعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو احسان اور یہ نعمت عطا فرمائی تو اس میں یہ لکھتے ہیں فَأَغْنَا بِمَالِ خدیجہ، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جناب خدیجہ علیہ السلام کے مال سے غنی کر دیا۔ حالانکہ اللہ خود غنی مطلق ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، کہ آپ سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے، یعنی ساری کائنات جو ہے خدا کی طرف اپنے وجود میں، اپنی ذات میں، اپنی بقا میں، اپنی ہدایت میں، ایمان میں، صحت میں، اولاد میں، دنیا و آخرت کی ہر خیر میں، خاتمہ بالخیر، جنت کے حصول، تمام نعمتوں میں اللہ کی ہر لحظہ ہر مخلوق محتاج ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے صحیح معنی میں وہی معرفت خدا رکھتا ہے، وہی خدا سے اپنا رابطہ پیدا کر لیتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھتا ہے وہ فرعون بنتا چلا جاتا ہے، وہ تکبر میں آ جاتا ہے، وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے خود فرمایا کہ ذاتی غنا جو ہے وہ فقط اللہ کی، ہاں کسی کو وہ غنی بنا دے یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کے باوجود وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ببرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ خود بھی چاہتا تو اپنے حبیب کو کائنات کے خزانے عطا کر سکتا تھا، غنی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال سے غنی کی۔ اس میں فلسفہ یہی ہے کہ جناب خدیجہ علیہ السلام کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے مال کی ویلیو کو دیکھتے ہوئے اللہ نے چاہا کہ خدیجہ کا مال اسلام پہ خرچ ہو۔ کوئی اور مال کسی اور بندے کا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسلام پہ خرچ ہو، لہٰذا جس کے خلوص کو خدا قبول کرتا ہے اسی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کر سکے۔ حالانکہ اللہ نے اپنے حبیب کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کے خزانے آپ کے لیے آپ لے سکتے ہیں، جتنا آپ دنیا میں رہنا چاہیں آپ کو اختیار ہے، آپ کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے حبیب نے دنیا کے اوپر آخرت کو اختیار کی۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کا گھر جو ہے آپ کے لیے بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَصُومُ يَوْمًا فَأَصْبِرْ وَأَشْبَعُ يَوْمًا فَأَشْكُرْ، کہ میں ایک دن روزہ رکھ کے صبر کا اجر پاؤں گا، بھوکا رہوں گا، اور ایک دن جو ہے میں کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کروں گا، یعنی شکر کا مقام بھی پانا چاہتے ہیں اور صبر کا مقام بھی۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا
کہ مال کے ذریعے اسلام کی نصرت ہوئی۔ یہ وہ ہستی تھی کہ جن کا مال اور تجارت کے قافلے یمن، شام، مختلف کنٹریز میں جاتے تھے، اور سب سے بڑی اس وقت کی مالدار خاتون ملکہ عرب، جن کی کنیزیں، غلام، محلات، مخمل کے پردے، ریشم کے پردے، ایک پرتعیش لائف تھی۔ اور لیکن آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے اپنے غلام کنیزیں آزاد کر دیں کہ آپ کلمہ پڑھتے چلے جاؤ تو آپ کو جو ہے نا آزاد کیا جاتا ہے۔ جن سے قرض لینے تھے ان سے کہا قرض آپ کو میں معاف کر دیتی ہوں، بس آپ جو ہے نا اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اس طرح اسلام کی نصرت ہوئی، اور خود رسول خدا کی خدمت میں وہ قدموں میں وہ سارا مال نکاح کے بعد ڈال دیا کہ آپ جیسے خرچ کرنا چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، کہ جس مقام کی وجہ سے اللہ نے خود سلام بھیجا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پہ، اور علیہ السلام ہے۔ روایت کی روشنی میں اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا جبریل یا خدیجہ یقرئک السلام من اللہ، اللہ کی طرف سے آپ پہ سلام بھیج رہا ہے۔ تو بی بی نے کہا وعلیک السلام ومنک السلام وانت السلام، اے اللہ آپ سلامتی آپ ہی کی طرف سے ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں قصیدہ بنا کے قیامت تک کے لیے بھیج دیا کہ یہ وہ ہستی ہیں بیویوں میں، جتنی بھی رسول خدا کے بیویاں ہیں ان تمام میں جناب خدیجہ علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ کسی اور کو یہ مقام نصیب نہ ہوا۔ اور قرآن کی اس آیت نے بالاتفاق مفسرین کے عظمت جناب خدیجہ کو بیان کیا، اور رسول خدا اور اسلام کی نصرت کے لیے آپ نے وہ سارا مال خرچ کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔